بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائٹ فیکٹ اردو کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد لارب اور آپ سب دیکھ رہے ہیں برائٹ فیکٹ اردو۔ ناظرین اکرامی، 100 عظیم شخصیات میں سے آج ہم بات کریں گے خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل برائٹ فیکٹ اردو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو دوستوں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ درویشانہ زندگی میں بادشاہی کرنے والے، پیوند لگے کپڑے پہننے والے، اللہ کے رسول کے پہلے جانشین اور جمہوریت کے سچے علمبردار حضرت ابوبکر صدیق ہمارے رسول پاک سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ بچپن ہی سے ان دونوں میں دوستی تھی، دونوں تجارت میں اکٹھے رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اسلام سے پہلے بھی سچے اور ایماندار تاجر مشہور تھے اور ان کا کاروبار خاصا وسیع تھا۔ جب ہمارے رسول پاک کو نبوت عطا ہوئی تو نوجوانوں میں سے سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے حضرت ابوبکر ہی تھے۔ مکہ میں غریب پروری اور انسانی ہمدردی کے لیے بے حد مشہور تھے اور اکثر غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب کافروں نے خدا کے نبی اور اس کے دوستوں کو دکھ دینا شروع کیا تو رسول پاک ابوبکر کو ساتھ لے کر مدینے کی طرف چلے۔ راستے میں کفار کی طرف سے خطرہ تھا، چنانچہ سور پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو مسجد کے لیے زمین حضرت ابوبکر صدیق نے ہی خرید کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے بعد قریش مکہ سے لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ بدر، احد، خندق سب لڑائیوں میں حضرت ابوبکر صدیق شامل رہے۔ فتح مکہ کے وقت بھی موجود تھے۔ بارہا اپنے گھر کا سارا مال لا کر جہاد کے چندے میں دے دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری حج کے بعد بیمار ہوئے اور نماز کے لیے مسجد آنا مشکل ہو گیا تو آپ نے اپنی جگہ حضرت ابوبکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ حضور کے وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر کو ہی اپنا خلیفہ امیر چنا۔ آپ نے اپنے خطبوں میں صاف صاف کہا کہ میں تمہارا خادم مقرر کیا گیا ہوں، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلوں تو میری اطاعت کرو، اگر نہ چلوں تو میرا حکم ہرگز نہ مانو۔ حضرت ابوبکر کے خلیفہ بنتے ہی بہت سے فتنے پیدا ہو گئے۔ بعض جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے اور بعض جاہل لوگ ان کے حامی بن گئے۔ بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے نہایت مردانگی سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور تھوڑی ہی مدت میں ان سب کو کچل کر رکھ دیا۔ ایرانیوں اور رومیوں سے لڑائیاں ہوئیں، لیکن ان کے فیصلے حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد ہوئے۔ تاہم عراق اور شام پر مسلمانوں کا قبضہ حضرت ابوبکر ہی کے عہد میں ہو گیا تھا۔ صرف 2.25 برس خلافت کی اور حکمران ہونے کے باوجود نہایت فقیرانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ مسلمانوں کے خزانے پر ان کے مصارف کا کوئی بوجھ نہ تھا، صرف چند درہم روزانہ لیتے تھے۔ مرتے وقت وصیت فرمائی کہ میرے بعد حضرت عمر کو اپنا امیر بنا لینا۔ حضرت ابوبکر صدیق حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ تو دوستوں یہ تھے حضرت ابوبکر صدیق، اسلام کے پہلے خلیفہ، سالار صحابہ اور نبی کریم کے جانثار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے درویشانہ زندگی میں بھی بادشاہی کی۔ دوستوں یوں تو دنیا میں بہت ہی نامور لوگ موجود ہیں جن کے کاموں سے دنیا مستفید ہو رہی ہے، اور کتنے ہی گزر چکے ہیں جنہیں آج بھی دنیا یاد کرتی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ جن نامور اور مشہور لوگوں سے آپ ناواقف ہیں ہم ان کو آپ کی سماعتوں تک لائیں تاکہ آپ کو بھی علم ہو۔ اگر آپ کسی کی ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ تو دوستوں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔
فی امان اللہ۔